فارم ہے سر غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ غدیر خم پر کھڑا ہے. حجۃ الوداع پر بھی یہ کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ. توحید بھی یہاں بیان ہو رہی. کیسی توحید بیان ہو رہی ہے؟ یہ توحید بیان ہوتی ہے کہ ہم جب بھی توحید بیان کریں گے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی. یہ کون سی توحید ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی؟ اور الزام اہل سنت پہ جناب، جب ہم کہیں گے سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ دیتا ہے، تو پھر تم کہو گے گستاخی ہوگی. ہم کب کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارا کچھ اللہ کے پاس ہے. اللہ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، خزانے عطا فرماتا ہے. تو الزام ہم پر، توہین خود کرو. تو یہ توحید ہوتی ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ گستاخی ہوگی. یہ غدیر خم پہ نہیں کھڑا، یہ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے. یہ جھوٹ کا ایک بہت بڑا محل بنا کے کھڑا ہوا ہے. ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے 905 نمبر، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے. اور ہر چیز کا حوالہ. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اس میں پہلا جھوٹ اس نے جو ہم نے ڈالا ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور جھوٹ بولا. اور جب اس سے پوچھا کہ حوالہ دو تو حوالہ نہیں دے رہا. کہتا ہے ہر چیز کا حوالہ. جھوٹے انسان دو حوالہ. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے. وہ خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں کو آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے. وہ جو جہنم کے کتے ہیں ان کے جنازے پڑھائے. اگر یہ غدیر خم پر پلیٹ فارم کھڑا ہوتا تو اس طرح کی توہین نہ کرتا. یہ خارجی بندہ ہے. میں آگے آپ کو دکھاؤں گا. اس نے قرآن پاک کی وہ آیات جو کفار کے متعلق ہے مسلمانوں پر چسپاں کی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خارجی ہوتے ہیں، بدترین مخلوق ہوتے ہیں. آپ یوں کہہ دیں کہ وہ سور ہوتے ہیں جو بندے اس طرح کی حرکتیں کرتے جو یہ کر رہا ہے. اگر یہ غدیر خم پر کھڑا ہوا یہ پلیٹ فارم، تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیسا؟ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے جنازے پڑھائے. جب اس سے پوچھا گیا بھی حوالہ دو، اب بہانے کیسے بناتا ہے. خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ دیں. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ جی واہ. جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے. بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. لیکن آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیے اصولی. میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. پانی میں مدانی نہ مارے. جی دیکھا آپ نے، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے تو اس کا حوالہ دیں. آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. کہتا نہیں جناب، بس پانی میں مدانی نہ مانے، بس ان کے جنازے پڑھے ہوئے ہوں گے، حضرت علی نے پڑھے ہوں گے. بھائی بتاؤ حضرت علی نے پڑھے ہوں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مار مار کے ڈھیر بنایا. ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخی جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، تو جہنم کے کتوں کے جنازے حضرت علی پڑھائیں گے. یہ ہے اس کا پلیٹ فارم جو غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے، حجۃ الوداع پہ کھڑا ہوا ہے، جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، فراڈ پر کھڑا ہوا ہے، دجالیت پر کھڑا ہوا ہے. یہ کذاب آدمی ہے. آگے کس طرح توہین کر رہا ہے. غدیر خم پر کھڑے ہونے والے اس طرح کی گستاخیاں نہیں کرتے. قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. لو جی، کہ تمہارے سامنے قرآن پاک اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے فرنچ زبان میں تمہیں کوئی گالیاں نکال دے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح ہوتا ہے. اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ قرآن سے محسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو یہ بندہ کس طرح غصہ کی کر رہا ہے. یہ غدیر خم پر ان کا پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے، جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، شرارت اور شیطانیت پر کھڑا ہوا ہے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. اللہ مان والا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. یعنی صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت والی نہیں بات نہیں بھائی. صحابی وہی ہوگا جو پہلے مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا.
आप अलैहिस्सलाम फरमाते बेहतरीन वो लोग हैं, तुम कहते कोई फजीलत नहीं है। पहला कलमा पढ़ेंगे तो उसके बाद मुसलमान होंगे, तो सबसे उम्मत में उनकी जो है वो फजीलत है। लेकिन किस तरह ये है गदीर खुम पे खड़ा हुआ जनाब इसका प्लेटफॉर्म। जी यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो, आपकी मुबारक जिंदगी है। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा। किस तरह नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है, कल का छोकरा किसी पादरी ने नहीं कहा। और कई यहूदी मुसलमान हुए, इसने नबी अलैहिस्सलाम पर ये झूठ बांधा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग पर 10 यहूदी भी मुसलमान नहीं हुए। तो ये शान बयान कर रहा है या आप अलैहिस्सलाम की शान घटा रहा है? किस तरह का ये बंदा है, झूठ किस तरह बोला। जरा हज्जतुल विदा पर ही मेरा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है भाई, झूठ पर खड़ा हुआ है, शरारत पर खड़ा हुआ है, फ्रॉड पर खड़ा हुआ है। ये तो मुकम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ। तो ये मुकम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये मुकम्मल जुमला होगा, यानी मुहम्मल जुमला होगा, यानी फजूल जुमला होगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के ज़िक्र को जो फजूल कहे वो ख़ुद फजूल होता है। इस तरह का आदमी कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होता। 4 दिन उसके फॉलोवर होते हैं और उसे वही फॉलोवर्स फिर उसे चुनेंगे और वो उसकी तबीयत साफ़ करेंगे कि इतना बड़ा तो गुस्ताख है। अब बहाना बनाते हैं जनाब मेरी वीडियोस काट काट के दिखाते हैं। जनाब जुमला मुकम्मल है, आपने भी कई उलमा की वीडियोस काटी हुई हैं, हमने दिखाई हैं, तो जुमला मुकम्मल है। तो ये कहता है कि फ़जूल, अल्लाह का ज़िक्र फ़जूल है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह का लफ्ज़ जो ये फ़जूल है कि जनाब इसमें जुमला मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह का ज़िक्र क्या, अल्लाह करीम क्या फरमाते, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों में सुकून पैदा होता है। और तू कह रहा अल्लाह अल्लाह कहने से कुछ नहीं होता, ये तो फजूल जुमला है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जुमले कोई अहमियत नहीं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। जो हमें काफिर कह रहा है हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। अच्छा, यानी आपको काफिर कह रहे हैं तो आप उन्हें काफिर कह रहे हैं, उधर तो कुरान का इनकार कर रहे हैं, तुम्हें कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। और आगे हम दिखाएंगे, कहेगा कि अगर कोई सहाबा को काफिर कह रहा है तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। भाई तुझे काफिर कह रहा है, तू कह रहा है हम उसको काफिर कहेंगे, और सहाबा को कोई काफिर कह रहा है हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। ये कैसा मुसलमान? ये गदीर खुम पे खड़ा हुआ, ये झूठ पे खड़ा हुआ है, फ्रॉड पे खड़ा हुआ है, दज्जालियत पे खड़ा हुआ है और कादियानियत पे खड़ा हुआ है। आज की डेट में भी अगर कोई सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। हाँ, इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे, यानी कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। पूरा जुमला है ना, आपने देखा। कोई अगर अपने इल्म के मुताबिक सहाबी को नऊज़ बिल्लाह काफिर कहे तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। सूरह तौबा में क्या है, आयत नंबर 40 में आयत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि प्यारे महबूब अपने साथी से कह रहे थे कि आप गम न खाएं, अल्लाह हमारे साथ है। तो यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबी तो कुरान से साबित है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहेगा वो काफिर हो जाएगा। तो ये बंदा पहले इसकी जो बयानात है उसमें इसने कहा है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबत का इनकार करेगा वो काफिर होगा। अब ये बदल गया, इतनी इसकी गुमराही आगे चली गई है। अब कहता है कि किसी सहाबी को कोई बंदा काफिर भी कहे वो काफिर नहीं होगा, इससे कोई काफिर कहे तो काफिर हो जाएगा, सहाबी को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। ये गदीर खुम वाले नहीं, ये शैतान वाले हैं। ये शैतानियत वाली तौहीद है, शैतानियत वाला झंडा है और झूठ वाला झंडा है। जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूद और नसारा से बदतर है? यहूद और नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नऊज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर दो ना। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कादियानी को सपोर्ट। अल्लाह करीम फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरह अन-निसा, कि मुनाफिकीन सबसे निचले दर्जे में होंगे। कादियानियत अपने आप को मुसलमान कह के अवाम और बाहर मुल्कों में मुनाफिकत करते हैं, यहाँ तक कि वो ट्रंप के पास पहुँच गए, जनाब हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान वाले हमें रहने नहीं देते। ये मुनाफिकत करते हैं, मुसलमानों का बेस बदल के मुसलमानों को बदनाम करते हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ऐसे जो मुनाफिक हैं, मुसलमानों में छुपे हुए हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अल्लाह फरमाता है, और ये कहता है कि नहीं जनाब उनको बुरा ना कहो।
کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے ان کو. جو علماء اور جو فقہا قادیانی کے خلاف کام کرتے ہیں، ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، ان پر جھوٹے الزام اس نے لگائے ہیں کہ جناب وہ پیسے لیتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹا انسان قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور قادیانی نے اپنے چینل پہ اس کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سپورٹ کر رہا ہے. آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ آج کے زمانے میں کوئی موبائل سے قرآن پاک دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اسے صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. واہ جی واہ، یہ اس کی عقل ہے. یہ ہے غدیر خم پر کھڑا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. یہ بندہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف 3673 فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تو وہ ان میں سے کسی کے ایک مد یعنی تقریباً 650 گرام خرچ کرنے کو پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے نصف مد کو پہنچ سکتا ہے، یعنی آدھا کلو کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی آدھا کلو سونا خرچ کرے تو اس کا احد پہاڑ جتنا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتا ہے جناب دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے سے صحابی سے زیادہ ثواب ملتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے. تو جو اس کے سننے والے ہیں وہ غور کریں کہ 1 مہینہ پہلے یا اس کو سننے سے پہلے آپ کے دل کتنے صاف تھے. صحابہ سے محبت تھی، اللہ کے ولیوں سے محبت تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، مسلمانوں سے محبت تھی. اس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں کیا چینجیں آئی ہے؟ آپ کے دماغ کس طرح بدلے؟ آپ صحابہ سے بغض رکھنے والے بن گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے بن گئے، اولیاء کرام کو گالیاں دینے والے بن گئے، مسلمانوں کو مشرک کہنے والے بن گئے. تو پہلے والے بہتر تھے یہاں اب، کیونکہ اب تو تم توہین کر رہے ہو، صحابہ کی توہین کرو، تمہارے دل میں بغض آ گیا. تو بغض والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السنن النسائی الکبریٰ میں حدیث ہے 9222. آپ علیہ السلام فرماتے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے بہترین ہیں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان کی جو ان کے شاگرد ہیں ان سے ملے ہوئے یعنی تابعین کے. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان کی جو تابعین کے یعنی تبع تابعین کی. صحابہ کی عزت کرو، تابعین کی اور تبع تابعین کی. یہ تو جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو جہنمی کہتا ہے. ابن سیرین پر اس نے لعنتیں بھیجی. جو محمد بن سیرین 70 صحابہ کا شاگرد ہے، اس کو سننے والے گستاخ بن جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں باہر سر عام کرتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دکھائی ہے. ایک بندہ جا کے کہتا ہے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی دو، میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں. تو اس کی تعلیم پر چلنے والا دنیا آخرت میں برباد ہو جائے گا. یہ خود برباد ہے. یہ غدیر خم پر کھڑا ہونے والا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور قرآن میں کیسے تحریف کر رہا ہے. ذرا دیکھیے. کفروا کمثل الذی ینقع بما لا یسمع. ینقیو کو ینقیو بیٹھ رہا ہے. جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو قرآن بھی الٹا ہو جاتا ہے. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا. مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ دیکھیں کافروں کی مثال ہے کس طرح مسلمانوں پر جسمہ کرے گا. ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے. الا دعاء و نداء، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور. لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہ کسی بیل کو یا گائے کو کہ ادھر آؤ یا ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ چیختے رہے، یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا، وہ اسی کی مانت ہے. اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ، یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے، وہ کہتے ہیں جی پھر آنکھوں میں. جی دوستو آپ نے دیکھا کافروں والی مثال مسلمانوں پر کس طرح اس نے فٹ کی ہے، علماء پر فٹ کی ہے. اور جو جوش اور جذبے سے جو واز کرتے ہیں اس کا مذاق اڑایا ہے. اور خود ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ جو جوش اور جذبے والے بیان کا مذاق اڑایا اس نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا خود.
یعنی اپنی زبان سے خود گستاخ رسول ٹھہرا ہے، اور یہ اس نے خوارج والا عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری شریف 9630 کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ بدترین مخلوق ہے، شریر آدمی وہ ہے وہ آیات جو کفار کے متعلق مسلمانوں پہ جسمہ کرتا ہے، کہ مثال کافروں کی جو بتوں کو پکارتے ہیں وہ کیا ہے، صرف آواز ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں بت۔ تو کس طرح علماء پر اس نے فٹ کی، اور آگے کس طرح اسی بات کو اولیاء کرام پر فٹ کرے گا۔ تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے بابوں کے فضائل و برکات۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافر جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری پکار کچھ نہیں، سمن، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں وہ جن کو تم پکار رہے ہو، جو بت ہیں۔ کہتا ہے یہ ہے بابوں کے فضائل۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ کس طرح اس نے خوارج والا عمل کیا، ایک کفار کے متعلق آیت کو مسلمانوں اور اولیاء کرام پر چسمہ کیا۔ بدترین مخلوق ہے، بلکہ سور آدمی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ غدیر خم پر نہیں کھڑے ہوئے، یہ تو شیطان کے حواری ہیں، یہ شیطانیت پر اترے ہوئے ہیں، یہ تو دین کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں۔ ایسے گستاخوں سے بچیے۔ سریعام دیکھا آپ نے کس طرح جو کفار کے متعلق آیت مسلمانوں پہ چسمہ کی اور اللہ کے ولیوں پہ چسمہ کی، اور اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ ہے جی بابوں کے فضائل جو اللہ نے بتوں کے بارے میں، اور اللہ کے ولیوں کے فضائل کیا ہیں آپ دیکھ رہے۔ قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میرے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور پرہیزگار ہیں۔ ہمارے نزدیک ولی وہ جو ایمان والے اور پرہیزگار ہیں، جو ہدایت پر نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کس طرح یہ جھوٹ مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف 6040 میں روایت ہے کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے فلاں بندے سے میں محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کو ندا کرتا ہے کہ اللہ کریم فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر اس کی قبولیت دنیا میں رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور بخاری میں حدیث قدسی ہے 6502، اللہ کریم فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ولی کون ہے؟ فرمایا جو فرائض مکمل کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ ہے فضائل اللہ کے ولیوں کے۔ مرزا جیلوی تو جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ کے ولیوں پر تو جھوٹ باندھ رہا ہے، خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ دوستو ایسے جھوٹے سے بچیے اور اس پر لعنت بھیجیے جو قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرے، کفار کے متعلق آیات مسلمانوں پہ چسمہ کرے، ایسے کی تعلیم سے دور رہیے۔ یہ آپ کو گمراہ کرے گا، یہ آپ کو آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا۔ نہ دنیا میں آپ کی کوئی عزت رہے گی، نہ آخرت میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اپنی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کرام کی محبت اور نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔